السلام علیکم کلاس۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اصول معاشیات کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے، طلب و رسد۔ تو اس کے دو فیز ہیں، طلب اور رسد۔ جو طلب کا فیز ہے اس کے جو شارٹ کوسچن ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 ہے، طلب سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا طلب سے مراد کسی شے کی ایسی خواہش ہے جس کو پورا کرنے کے لیے صارف کے پاس قوت خرید بھی موجود ہو۔ لہٰذا طلب کیا ہے، دو شرائط پہ بیس کرتی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ خریدنے کی خواہش ہونی چاہیے، اور دوسری کیا ہے، قوت خرید ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 2 ہے کہ طلب کے پھیلنے اور سکڑنے سے کیا مراد ہے؟ تو قانون طلب ہم نے جس طرح پڑھا تھا کہ جب کسی شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، طلب کا پھیلنا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب قیمت بڑھتی ہے تو اس کی طلب کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، طلب کا سکڑنا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 3 ہے کہ طلب کے بڑھنے اور گرنے میں فرق بیان کریں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ قیمت کی تبدیلی کے بغیر کسی اور وجہ سے کسی شے کی طلب میں اضافہ ہو جائے تو اسے طلب کا بڑھنا کہتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ قیمت تبدیل نہیں ہوئی، لیکن کسی اور وجہ سے شے کی طلب میں اضافہ ہو گیا تو اسے طلب کا بڑھنا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر قیمت کی تبدیلی کے بغیر کسی اور وجہ سے شے کی طلب میں کمی ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، طلب کا گرنا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلب کی لچک کی تعریف بیان کریں۔ تو طلب کی لچک سے مراد کسی شے کی طلب میں تبدیلی کی وہ شرح لی جاتی ہے جو اس کی قیمت تبدیل ہونے پر واقع ہو۔ یعنی اگر ایک چیز کی قیمت تبدیل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی طلب کتنی چینج ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، طلب کی لچک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 5 ہے، طلب کی لچک کی پیمائش کے طریقوں کے نام بتائیں۔ تو وہ 3 طریقے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں فیصدی طریقہ، پرسنٹیج میتھڈ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کل خرچ کا طریقہ، اسے کہتے ہیں ٹوٹل آؤٹ لے میتھڈ۔ اس کے علاوہ تھرڈ ہے ریاضیاتی فارمولوں کے ذریعے، یعنی میتھمیٹیکل فارمولاز، ان کے ذریعے کیا کرتے ہیں کہ طلب کی لچک کی پیمائش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 6 ہے، آمدنی لچک کی تعریف کریں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آمدنی میں فیصد تبدیلی کی وجہ سے کسی شے کی طلب ظاہر ہونے والی فیصد تبدیلی کی نسبت کو آمدنی لچک کہتے ہیں، بشرطے کہ باقی حالات جوں کہ توں رہیں۔ یعنی ایک شخص کی آمدنی کتنے پرسنٹ چینج ہوئی ہے تو اس کی طلب بھی کیا ہوگی، اتنے پرسنٹ چینج ہو جائے گی، تو اس کو کیا کہتے ہیں، آمدنی لچک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ متقاطع لچک کی تعریف کریں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک شے کی قیمت تبدیل ہونے پر طلب کسی دوسری شے کی تبدیل ہو جائے، یعنی ایک اگر چیز کی پرائس چینج ہوتی ہے، پرائس بڑھتی ہے، تو کسی اور چیز کی کیا ہوتی ہے، طلب بھی کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ دوسری شے کی اپنی قیمت برقرار رہے، یعنی اس کی جو قیمت ہے وہ برقرار رہے لیکن طلب کیا ہو، بڑھ جائے۔ مثلاً وائی شے کی قیمت تبدیل ہونے پر ایکس شے کی طلب تبدیل ہو جائے تو اسے طلب کی کیا کہتے ہیں، متقاطع لچک کہتے ہیں۔ تو یہ دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، ایک ہے نعم البدل اشیاء کی وجہ سے، اور دوسری ہے مشترک طلب والی اشیاء سے۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 8 ہے، قانون طلب کی تعریف بیان کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ دیگر امور اسی طرح رہیں، جب کہ کسی شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور قیمت بڑھنے سے اس کی طلب کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 9 ہے، طلب کی نقطی لچک کی تعریف بیان کریں۔ یعنی کیا ہے کہ قیمت میں انتہائی معمولی سی تبدیلی کی وجہ سے کیا ہو کہ اس کی جو طلب ہے، جو ڈیمانڈ ہے، اس میں بھی انتہائی معمولی تبدیلی واقع ہو تو اس تبدیلی کو کیا کہتے ہیں، طلب کی نقطی لچک کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ کوسچن نمبر 10 ہے کہ طلب کی نقطی لچک کا فارمولہ۔ تو وہ کیا ہے کہ ای ڈی از اکول ٹو ڈیلٹا کیو، ڈیلٹا کیا مطلب ہے، چینج ان کیو ڈیوائیڈڈ بائی چینج ان پی ملٹیپلائی پی ڈیوائیڈڈ بائی کیو۔ تو یہ اس کا فارمولہ ہے۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 11 ہے، طلب کی کوسی لچک کی تعریف بیان کریں۔
تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو طلب کی نقطی لچک ہے اس کا یہ الٹ ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر قیمت میں نمایاں تبدیلی، یعنی ایک چیز کی قیمت 5 روپے تھی تو اس کی پرائس بڑھ کے 20 ہوگی، 20 روپے ہوگی، تو یہ کیا ہے، بہت زیادہ اس کی قیمت میں تبدیلی آئی ہے، نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی طلب میں بھی کیا ہو، نمایاں تبدیلی واقع ہو، تو اس قسم کی تبدیلی کو کیا کہتے ہیں، طلب کی کوسی لچک کہتے ہیں۔ یعنی اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے تو اس کی جو طلب ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، طلب کی کوسی لچک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 12 ہے کہ طلب کی کوسی لچک کو ماپنے کا فارمولہ، تو وہ کیا ہے، ED = Q0 - Q1 ڈیوائڈڈ بائی Q0 پلس Q1 ملٹیپلائی P0 - P1 ڈیوائڈڈ بائی P0 پلس P1۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 13 ہے طلب کی آمدنی لچک ماپنے کا فارمولہ، تو وہ کیا ہے، EY = ΔQ ڈیوائڈڈ بائی ΔY ملٹیپلائی Y/Q۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 14 ہے طلب کی متقاطع لچک ماپنے کا فارمولہ لکھیں، تو یہ کیا ہے، EC = ΔQX ڈیوائڈڈ بائی ΔPX ملٹیپلائی PX ڈیوائڈڈ بائی QX۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 15 ہے کہ خط طلب کا رجحان جھکاؤ کیا ہوتا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو خط طلب ہے یہ بائیں سے دائیں نیچے کی طرف جانے کا رجحان رکھتا ہے، لہذا خط طلب منفی جھکاؤ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 16 ہے کہ خط طلب منفی جھکاؤ کیوں رکھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں وہ منفی جھکاؤ رکھتا ہے، تو اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ خریداروں کی تعداد میں اضافہ، تو جب بھی کسی شے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بھی اس شے کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں جو پہلے اس شے کو مہنگا ہونے کی وجہ سے خریدنے کے قابل نہ تھے، یعنی خریداروں کی تعداد میں کیا ہوتا ہے، طلب بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اثر آمدنی، جب کسی شے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو خریداروں کی حقیقی آمدنی یا قوت خرید بھی کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور وہ پہلے جتنی ہی رقم خرچ کر کے اس شے کی زیادہ مقدار خرید سکتے ہیں، لہذا طلب کیا ہو جاتی ہے، اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ استبدالی اثر، یعنی جو متبادل اشیاء ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب کسی شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو یہ شے اپنی نعم البدل اشیاء کے مقابلہ میں سستی ہو جاتی ہے، لہذا کچھ لوگ جو پہلے اس کو خرید نہیں رہے ہوتے، اس کے نسبتاً سستا ہو جانے کی وجہ سے اسے خریدنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ لہذا اس کی طلب کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 17 ہے مشترک طلب سے کیا مراد ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی حاجات جن کو پورا کرنے کے لیے ایک سے زائد اشیاء کی ضرورت ہو، مثلاً ایک بلہ ہے، وہ ویسے اب اس کا کوئی رول نہیں ہے، اس کے ساتھ گیند ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک ریکٹ ہے، اس کے ساتھ شٹل کاک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کار ہے، اگر اس میں پٹرول نہ ہو تو وہ بھی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ مشترک طلب سے مراد، یعنی ایک کوئی آپ کی کماڈٹی ہے، ایک چیز ہے، اس کے ساتھ دوسری چیز بھی مسٹ ہونی چاہیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں مشترک طلب والی اشیاء کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکب طلب سے کیا مراد ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اشیاء مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تو ان اشیاء کی ان تمام مقاصد کے لیے طلب مرکب طلب کہلاتی ہے۔ مثلاً کیا ہوتا ہے کہ بجلی سے ہم کیا کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کی مشینوں کو چلانے کے لیے یوز ہوتی ہے، اس کے علاوہ فیکٹریوں میں استعمال ہوتی ہے، تو ان تمام مقاصد کے لیے بجلی کی طلب کیا ہوگی، مرکب طلب ہوگی۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 19 ہے زیادہ لچک دار طلب اور کم لچک دار طلب میں کیا فرق ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اگر قیمت میں معمولی تبدیلی آنے میں کیا ہو، طلب میں بہت زیادہ تبدیلی واقع ہو تو اسے زیادہ لچک دار کہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر قیمت میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے لیکن اس کی جو طلب میں معمولی تبدیلی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، کم لچک دار طلب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 20 ہے کہ طلب کی لچک
اکائی کے برابر کی تعریف بیان کریں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس نسبت سے قیمت میں تبدیلی ہو اسی نسبت میں کیا ہو اسی نسبت سے طلب میں تبدیلی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، طلب کی لچک اکائی کے برابر کہلائے گی۔ آئی ہوپ آپ نے ان تمام سوالوں کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں اس کا فیڈ بیک دینا ہے، کیا واقعی آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور آپ نے ان سوالوں کو یاد بھی کرنا ہے۔ وش یو آل دی بیسٹ۔